إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جمالك وجلالك، واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد، فقد قال مولانا علي بن الحسين زين العابدين عليهم السلام: وأما حق بصرك فغضه عما لا يحل لك وترك ابتذاله. گفتگو ہماری چل رہی ہے امام چہارم سلام اللہ علیہ کے رسالے حقوق کے سلسلے میں، اور اللہ کا شکر ہے اب تک گفتگو ہو چکی 4 حقوں کے سلسلے میں۔ اللہ کا حق کیا ہے، نفس کا حق کیا ہے، زبان کا حق کیا ہے، کان کا حق کیا ہے، 4 بیان ہوا ان 2 سالوں میں۔ دوسرے سال یہ چل رہی ہے، 5ویں حق پر آئے۔ امام فرماتے: وَعَمَّا حَقُّ بَصَرِكَ، تمہارے اوپر تمہاری آنکھوں کا حق یہ ہے کہ فَغَضُّهُ عَمَّا لَا يَحِلُّ لَكَ، کہ تم اپنی آنکھ کو بند رکھو ان چیزوں سے جو تمہارے لیے اللہ نے حلال قرار نہیں دیے۔ تقریباً اسی مفہوم کا فقرہ امام کا بھی ہے، مولا کا صفات متقین، وہ ساتھ ساتھ چل رہا ہے، اس کو یاد دلاتے رہتے ہیں کہ امام نے کیا فرمایا۔ صفات متقین میں بھی امیر المؤمنین نے تقریباً مفہوم یہی ہے، فقرے کے ذرا سے فرق کے ساتھ، کہ متقیوں کی صفت یہ کہ غضوا ابصارہم عما حرم اللہ علیہم، متقی کی پہچان یہ ہے کہ یہ اپنی آنکھوں کو بند رکھتے ہیں ان چیزوں سے جو ان کے لیے حلال قرار نہیں دی گئی ہے۔ یہاں امام نے یہ فرمایا کہ تمہارے اوپر تمہاری آنکھ کا حق یہ ہے کہ اپنی آنکھ کو بند رکھو ان چیزوں سے جن کو دیکھنا تمہارے لیے حلال قرار نہیں دیا گیا۔ قرآن مجید نے بھی صاف لفظوں میں اس بات کا حکم دیا ہے۔ سورہ مبارکہ نور آیت نمبر 30 اور 31 اگر آپ تلاوت فرمائے جا کر کے تو ارشاد ہوتا ہے: قل للمؤمنین، اے میرے پیغمبر آپ فرما دیجئے مومنین سے کیا کہ یغضوا من ابصارہم، کہ اپنی آنکھوں کو بند رکھیں، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، ذَلِكُمْ أَزْكَىٰ لَهُمْ، یہ چیز ان کے لیے پاکیزگی کا سبب ہے، تزکیہ کا سبب ہے۔ آپ دیکھیے دونوں چیزوں کو ایک ساتھ قرآن بلا وجہ نہیں لاتا۔ دیکھیے ایک خاص چیز ہے، مثلا قرآن میں ایک جگہ ہے، اس سے پہلے عرض کیا 3-4 سال پہلے حدیث تفصیل سے نقل کی گئی ہے کہ اللہ نے 3 چیزوں کو 3 چیزوں کے ساتھ جوڑ کے رکھا ہے، اس طرح کہ پہلی چیز اگر غلط ہوئی تو دوسری خود بخود گڑبڑ ہو جائے گی۔ جیسے مثلا فرمایا کہ ہمارا بالصلاۃ والزکوٰۃ، نماز اور زکوٰۃ کا حکم خدا نے ایک ساتھ دیا ہے۔ قرآن میں آپ جہاں ملاحظہ فرمائیے یہ بلا وجہ نہیں ہے، ایک ساتھ کسی چیز کا ذکر کرنا بلا وجہ نہیں ہے۔ آپ قرآن میں جہاں پڑھیے گا اقیموا الصلاۃ، سب کو یاد ہے الحمدللہ، وآتوا الزکوٰۃ، پیغمبر فرماتے ہیں فمن صلی ولم یزکی، اب اگر کوئی شخص نماز پڑھتا ہے زکوٰۃ نہیں دیتا تو فلم یقبل صلاتو فلم تقبل صلاتو، تو اس کی نماز بھی اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں کرتا۔ مطلب کیا ہوا؟ یعنی دین یہ سکھانا چاہتا ہے اسلام صرف نماز کا نام نہیں ہے، نماز کے ساتھ ساتھ جو ہے
وہ اپنے قوم کے جو بیچارے ضرورت مند افراد ہیں، جب تک ان پر تمہاری توجہ نہیں ہوگی اللہ اپنی عبادت بھی قبول نہیں کرے گا۔ وَأَمَرَ بِالشُّكْرِ لَهُ وَلِلْوَالِدَيْنِ، حکم دیا ہے اس نے اپنے شکریہ کا اور والدین کے شکریہ کا۔ بس اگر کسی نے اللہ کا شکریہ ادا کیا، ماں باپ کا شکریہ ادا نہیں کیا، تو خدا اپنا بھی شکریہ قبول نہیں کرے گا۔ وَأَمَرَ بِاتِّقَاءِ اللَّهِ وَصِلَةِ الرَّحِمِ، اللہ نے حکم دیا تقوی کا اور رشتہ داروں سے مل کے رہنے کا۔ اب اگر کوئی شخص ہے متقی پرہیزگار ہے، کوئی نماز جماعت سے چھوٹتی نہیں ہے، لیکن سگے چچا سے بول چال بند ہے نا، تو امام نے کیا، پیغمبر نے فرمایا اللہ تمہارے تقوی کو بھی قبول نہیں۔ تو اس کا مطلب جب قرآن اگر کوئی چیز جوڑ کے رکھتا ہے نا تو اس کے پیچھے راز ہے۔ یہاں دیکھیے دو چیزوں کو ایک ساتھ بیان کیا ہے، حدیث کی بات نہیں کر رہا، ابھی قرآن کی بات ہے کہ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، ان مومنین سے کہیے کہ اپنی آنکھوں کو نیچی رکھیں، اپنی آنکھوں کو بند رکھیں۔ اتنے میں بات ختم ہو جاتی ہے۔ قرآن کہتا ہے یہ تمہارے لیے طہارت کا سبب ہے، پاکیزگی کا سبب ہے، تزکیے کا سبب ہے، لیکن دوسری چیز کو جوڑا اس کے ساتھ کہ یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، اپنی آنکھوں کو نیچی رکھو اور شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ ان دونوں چیزوں کو ایک ساتھ بیان کرنے کا مطلب یہ ہے سیدھا سیدھا کہ اگر آنکھ پر قابو نہیں ہے تو ادھر بھی کنٹرول نہیں ہو سکتا۔ اور کر لیا صلوات، اس سے وضاحت نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اس کے لیے قرآن نے کہا ذالک ازکیٰ لہم، یہ تمہارے لیے پاکیزگی کا سبب ہے۔ ان اللہ خبیر بما یصنعون، اللہ خوب جانتا ہے جو تم لوگ کرتے ہو، ایسا نہیں ہے کہ تمہاری حرکتوں سے خدا ناواقف ہے۔ ان اللہ خبیر، خوب بڑھیا جانتا ہے، بما یصنعون، تم لوگ جو کرتے ہو۔ یہ مردوں کو حکم ہے، عورتوں کی بات نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ مردوں کو۔ قل للمؤمنین، مومنین سے کہیے اپنی نظروں کو نیچے رکھیں۔ اب 31ویں آیت میں ارشاد ہوتا ہے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ، اس کا مطلب یہ ہے ٹھیک ہے عورتوں پر جو ہے وہ ایک الگ قسم کا پردہ ہے، لیکن اس کا مطلب ہے کہ مرد کو ایک دم چھوٹ مل گئی، جو چاہیے دیکھیے۔ اسی لیے عورتوں کے پردے کی بات بعد میں کہی گئی ہے، مردوں کی نگاہ نیچی کرنے کے لیے پہلے کہا گیا۔ عورتوں کے لیے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اور ان عورتوں سے بھی کہیے کہ اپنی نگاہیں، پردہ جو کرنا ہی ہے لیکن نگاہ بھی اپنی نیچی رکھیں۔ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، ان کو وہی حکم ہے جو مردوں کو حکم ہے کہ حفاظت کرو۔ وَلَا يَبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، بن ٹھن کر کے مت نکلو، اپنی زینت کو ظاہر مت کرو۔ تو یہ قرآن کا حکم ہوا۔ امام فرماتے ہیں تمہارے اوپر تمہاری آنکھ کا حق یہ ہے کہ اس کو اپنے کنٹرول میں رکھو، اس کو اپنے قابو میں رکھو۔ ایک چیز امام نے یہاں اور فرمائی، کل کان کے لیے کیا کہا تھا امام نے؟ فَإِنَّهُ بَابٌ إِلَى الْقَلْبِ، یہ گھسنے کا راستہ ہے۔ بھائی باب دروازہ کس کو کہتے ہیں؟ شہر کا آنا مدینۃ العلم وعلی باب ہوا، تو علی باب علم میں کیا مطلب کہ اگر علم کے شہر میں جانا چاہتے ہو تو اسی دروازے سے جانا پڑے گا نا۔ تو اگر تم کو دل تک کسی کے پہنچنا ہے تو کہاں جائے گا؟ دروازہ کون ہے؟ لہذا اس کو کنٹرول میں رکھو۔ یہاں بھی فرماتے فَإِنَّ الْبَصَرَ بَابُ الْاعْتِبَارِ، اس لیے کہ آنکھ دروازہ ہے، باب ہے کاہے کا؟ عبرت حاصل کرنے کا۔ بات آئے گی کہ جیسے زبان ہے نا کہ زبان سے کیا کیا ہو سکتا ہے، ویسے اب آئے گا آنکھ سے بھی کیا کیا ہو سکتا ہے۔ لیکن پہلے میں آپ کو ایک داستان نقل کر دوں کہ آنکھ آدمی کو کہاں لے جاتی ہے۔ باپ رے باپ، اس سے زیادہ خطرناک، میں پہلے تو ایک روایتیں سنا دوں پھر وہ قصہ سناتا ہوں۔ فرماتے النظرۃ سہم من سہام ابلیس،
نگاہ شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے. یہ مت سمجھیے جو ہے وہ کہ آنکھ میری میں دیکھ رہا ہوں، کبھی کبھی اس میں شیطان اپنا تیر فٹ کر دیتا ہے، سمجھ گئے آپ؟ تو النظرۃ سہم من سہام ابلیس، نگاہ شیطان کے آنکھوں میں سے، استغفر اللہ، شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے. فرماتے ہیں لیس فی الحواس، مولا امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ کا یہ فقہ ہے. اور اس کو نقل کیا ہے ابن ابی الحدید معتزلی نے. ابن ابی الحدید معتزلی علماء اہل سنت کے بزرگ علماء میں ہیں، مگر اس آدمی کو عقیدت ہے امیر المؤمنین سے، سمجھ گیا؟ اتنی ہی عقیدت ہے ان کو حضرت علی سے کہ علی کو چوتھا خلیفہ مانتے ہیں، مگر سب سے افضل بھی کہتے ہیں، جو ان کی 20 جلدوں میں ہے. مگر کبھی کبھی ہوتا ہے کہ آدمی جو کھوپڑی کام نہیں کرتی، بزرگ آدمی ہیں، بہت پڑھے لکھے ہیں، نہج البلاغہ کی شرح کرنا آسان کام نہیں ہے. علی کو افضل بھی مانتے ہیں اور چوتھی جگہ بھی مانتے ہیں. ان سے کچھ ایسا کیوں کیا آپ نے؟ اور سنیے مقدمہ ان کا، شرح نہج البلاغہ پہلی جلد شروع کا بالکل، بسم اللہ الخطبہ. فرماتے ہیں الحمد، یہ درمیانی بات آگے سن، الحمد للہ الذی قدم المفضول علی الفاضل لمصلحت رعاہ. تعریف اس اللہ کی، مرجع صاحب بہت غور سے سنیے اس فکرے کو ڈاکٹر. الحمدللہ الذی، حامد مخصوص اس اللہ کے لیے کہ قدم المفضول، جس نے مفضول کو آگے کیا، مقدم کیا، علی الفاضل، فاضل کے ہوتے ہوئے، افضل کے ہوتے ہوئے مفضول کو، یعنی اس کا مطلب کیا ہوا؟ علی کو افضل مان رہے ہیں نا. پھر اللہ نے ایسا کیوں کیا؟ کوئی مصلحت رعاہ، اب یہ اللہ کی مصلحت ہے، اللہ سمجھتا ہے. انتخاب پبلک کرے، جب ہو جائے تو مصلحت خدا کی. صلوات یہ خود پڑھی لکھی شخصیت ہے. 20 جلدوں میں ان کی شرح ہے نہج البلاغہ کی. اس نہج البلاغہ کی 20ویں جلد میں، لاسٹ جلد، پیج نمبر 262، حدیث نمبر 63، نقل فرماتے ہیں امیر المؤمنین سے، مولا علیہ الصلاۃ والسلام سے، لیس فی الحواس سے، ظاہرت حواس ظاہرہ شیء اشرف من العین. ظاہری اعضاء و جوارح میں آنکھ سے افضل کوئی چیز نہیں ہے. دیکھیے اگر آنکھ ہی نہیں ہے، اب کربلا جا کے کیا کیجیے گا؟ زیارت بڑی جب کہ مگر مولا کے ذریعے نہیں دیکھ پائے، تو مین زیارت کا شرف کس کے ذریعے ہے نا؟ آنکھ کے ذریعے ہے. کعبے کی زیارت کا شرف کس کے ذریعے ہے؟ آنکھ کے ذریعے ہے. تو فرماتے ہیں مولا کا فقرہ یہ، لیس فی الحواس الظاہرۃ شیء اشرف من العین، ظاہری اعضاء میں آنکھ سے اشرف کوئی حصہ نہیں ہے. فلا تعدوها سؤلها، پس آنکھ جو دیکھنا چاہے اس کو دیکھنے مت دو. آنکھ تو دیکھنا چاہے گی، مگر تمہارا کام جو گورنر لگا ہوا ہے یہاں کنٹرول کرنے والا، اس کو کہو کہ آنکھ کو روکے، وہ نہ دیکھو. کیوں؟ فشغلکم عن ذکر اللہ، اگر تم نے آنکھ کو چھوٹ دے دی نا تو پھر یہ آنکھ تم کو یاد الہی سے غافل کر دے گی. عجیب ہے. صلوات محمد خود یہ آنکھ ہے ابلیس کے، میں اس حدیث پر زیادہ رک رہا ہوں، ابلیس کے تیروں میں سے ایک تیر ہے. واٹس یور نیم باس؟ مصطفیٰ بھائی. کبھی ایسا ہوا کہ بہت پریشانی ہے، بڑے گڑ گڑا کر یا اللہ دعا کرتے ہیں نا، کوئی ضروری ہے کہ دعا قبول ہو جائے؟ اکثر ہوتا ہے نا، 10 بار جو ہے تکرار کے نہیں ہو رہی دعا قبول، جو بھی پورے چلے گئے نہیں ہو رہی ہے، آگرہ چلے گئے نہیں ہو رہی ہے نا. اور اگر کوئی آدمی ایسا مل جائے کہ جو کہہ دے ہو جائے، تو چھوٹا موٹا آدمی ہے، وہ معمولی آدمی ہے، اس پورے مرحلے میں ہم سب سے افضل ہے کہ نہیں ہے؟
اس دن والی داستان یاد ہے آپ کو؟ وہ بوڑھا چلا جا رہا تھا، عورت کپڑا پھیلا رہی ہے، اس کی گود سے بچہ اچھلا ہے نا، بیچاری چیخی بوڑھے کے ساتھ یا اللہ، بچہ وہیں ٹھہر گیا، بچہ وہیں بیچ میں فضا ہوا میں ٹھہر گیا۔ وہ بوڑھا ہاتھی پہنچا، اس نے ہاتھ بڑھایا، اتار کے رکھ دیا بچے کو۔ پبلک نے گھیر لیا۔ میں جہاں آپ کو لے جانا چاہتا ہوں، قصہ اس لیے ریپیٹ کیا پرسوں کے بعد آج پھر۔ پبلک نے گھیر لیا، یہ کون ہے آپ؟ آپ نے کہا یا اللہ، بچہ فضا میں رک گیا، عجیب ہے، کمال ہے۔ اس نے کہا کمال نہیں ہے، آسان ہے۔ 50 سال سے خدا مجھ سے کہہ رہا ہے یہ کرو، میں نے کہا بہتر، یہ کرو، میں نے کہا جی سر، یہ کہا یس سر، یہ کہا یس سر۔ 50 سال سے وہ جو کہہ رہا میں یس یس ہاں ہاں کر رہا ہوں، ایک بار میں نے کہہ دیا یا اللہ، اس نے کہا بہتر۔ قصہ ریپیٹ کیوں کیا جبکہ پرسوں پڑھ چکا تھا؟ اس طرح متوجہ کرنے کے لیے اگر کسی کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو گئی ہے کہ اس نے جو بھی کہا یا اللہ اور خدا نے قبول کیا، یعنی اس کی زندگی میں گناہ نہیں ہے۔ یہ نا بڈھے نے کہا کہ بھائی 50 سال سے میں کہا چی حضور چی حضور چی حضور، ایک بار میں نے کہا، اس نے کہا بے شک بہتر۔ تو اس کا مطلب مستجاب الدعوات کون ہوتا ہے؟ مستجاب الدعوات یعنی جس کی دعا یقیناً قبول۔ تو مستجاب الدعوات کون ہوتا ہے؟ جس نے گناہ نہیں کیا ہو گئی بات۔ مرحوم طبرسی نے لکھا ہے اس واقعے کو، بڑی زبردست تفسیر کی کتاب ہے ان کی، مجمع البیان، سمجھ گئے؟ مجمع البیان میں اسی آیت کے ذیل میں انہوں نے یہ داستان لکھی کہ بنی اسرائیل میں ایک بوڑھا تھا، بزرگ، جو مستجاب الدعوات تھا۔ کہاں ملے گا آپ کو؟ قصہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں، حوالہ پہلے بتا دوں، مجمع البیان میں کہاں ہے؟ جلد 6 صفحہ 36، سمجھ گئے آپ؟ 28ویں پارے کی تفسیر میں جب آپ چلیں گے تو فرماتے ہیں کہ صاحب جو ہے وہ بنی اسرائیل کا زمانہ تھا، ایک بوڑھا، حدیث یاد ہے نا، آنکھ شیطان کے سہم من سہام ابلیس، شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، ٹھیک؟ کہنے صاحب مستجاب الدعوات، جو کہہ دیا ٹھیک، ہم کو کھانسی آ رہی ہے تو صاحب ہم ان کے آگے ہاتھ پھیلا رہے ہیں، بھائی کوئی سیرپ بتا دو، بھائی کوئی دعا بتا دو، سمجھ گئے آپ؟ تو جو ہے وہ ٹیبلٹ لے کے آ رہے ہیں، وہ صاحب جو ہے وہ کیا کہتے ہیں ملیٹھی کا مشورہ دے رہے ہیں، وہ صاحب جو ہے وہ کیا انار شہتوت کے جوس پینے، ہر آدمی جو ہے کیوں بھی مولانا ہے یار، آپ کہ یا اللہ کھانسی ختم ہونا چاہیے۔ کہنے لگے بھیا اس کے لیے بہت بڑا آدمی ہونا چاہیے، ہمارے اندر وہ اوقات 50 چوہے کھا کے بلی حج کرنے بیٹھی ہے ممبر پر، اللہ سنے گا تمہاری، لیکن اگر خدا کسی کی سن رہا ہے تو کتنا بڑا آدمی ہے۔ کہنے کا مطلب یہ شہرت ہو گئی، بڑے صاحب اور چچا میاں جس کے لیے دعا کرتے ہیں، اسی شہر کا جو حاکم تھا اس کی لڑکی اندھی نابینا، لڑکوں نے کہا کہ ڈیڈ ہے نا، خیریت ہے کہ جلدی میں ڈیڈ نہیں ہوتا کہتے لوگ، ورنہ ڈیڈی سے ڈائٹ تک تو پہنچا ہے، دیکھیے ای کب نکلتا ہے، اے کب نکلتا ہے، صلوات ڈیڈ پتا نہیں ہے، ابا کہنے میں شرم آتی ہے، بابا کہنے میں شرم آتی ہے، حتیٰ کہ وہی ہمارے ہندوستان کی زبان ہے، پتا جی کہنے میں شرم آتی ہے، ڈیٹ کہنے میں بڑا مزہ آتا ہے، آدمی کا اپنا اپنا ذوق ہے، ہم کوئی اعتراض اشکال نہیں کر رہے ہیں، اور نہ کرنا چاہیے، ہر آدمی مختار ہے، زبان کا نام دین تھوڑی ہے، عمل کا نام دین۔ تو باپ نے کہا جاؤ، وہ لوگ آ گئے۔ اچھا اس عابد کا طریقہ یہ تھا کہ وہ سب کو باہر بٹھا دیتا تھا، صبح اپنی عبادت کے بعد نکلوں گا، سب کے لیے دعا کروں گا، امیر المومنین
المومنین نے متقی کی ایک صفت اور بیان کی ہے اسی صفات متقین میں، فرماتے ہیں عظم الخالق فی اعینہم، ان کی نظر میں خدا بڑا ہے۔ متقی کی صفت کیا ہے؟ ان کی نظر میں خدا بڑا ہے۔ فَصَغَرَ مَا دُونَهُ، نتیجہ کیا ہے؟ جب اللہ بڑا ہے تو اللہ کے علاوہ جتنے ہیں سب چھوٹے ہیں۔ عقل مند آدمی کس سے لو لگاتا ہے؟ بڑے سے کہ چھوٹے سے؟ بڑے سے نا۔ تو جب اللہ کو ہم نے اپنا لیا تو چند دن کی وزارت کے لیے ادھر ادھر بھٹکنا کیسا؟ صلوات، یہاں پانی چڑھا رہے وہاں چل چڑھا رہے۔ عظم الخالق فی اعینہم، ان کی نظر میں کیا ہے؟ خدا بڑا ہے۔ فَصَغَرَ مَا دُونَهُ، نتیجہ یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ جو بھی ہے وہ سب کیا ہے؟ چھوٹے ہیں۔ اب جو بیمار لڑکی آئی ہے وہ معمولی نہیں ہے، حاکم کی لڑکی ہے بھائی، ہے کہ نہیں ہے؟ تو وہ سب آئے اپنا بھائی روپ دکھاتے ہوئے، بلا ہم حاکم کے لڑکے ہیں، جی فرمائیے ہماری بہن ہے صاحب ایسا ایسا۔ اس نے کہا سب چاہے جس کے لڑکے ہو، اللہ بڑا ہے نا، ٹھیک ہے آپ وغیرہ سے اپنے ٹائم پر میری شرط پر آئیے۔ تو صاحب کہا باہر رکھ دیجیے، ہمارا طریقہ یہ ہے میں صبح کی عبادت کے بعد نکلتا ہوں، سب کے لیے دعا کرتا ہوں، اس کے لیے بھی کر دوں گا، مرتا نہ تو کرتا کیا ہے نا۔ چھوڑ دیا، چلے گئے بولے۔ صبح ہوئی، یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ دعا کرتا ہوا چلا، سب کے لیے دعا کرتے کرتے اس لڑکی تک پہنچا، یا اللہ اس کی بینائی واپس کر دے۔ آنکھ کھول دی اس نے، سب فوراً بینا ہو گئی۔ چھوٹی موٹی چیز ہے۔ اچھا لوگ ٹھیک ہوتے گئے جاتے گئے، لوگ ٹھیک ہوتے گئے جاتے گئے۔ اب یہ بیچاری تو مادرزاد اندھی، پیدائشی اندھی، اس کو تو گھر کا پتہ ہی نہیں، راستہ ہی نہیں معلوم۔ اب وہ ٹھیک تو ہو گئی مگر بیٹھی رہ گئی کہ بھائی جان آ جائیں تو ساتھ میں لے جائیں۔ ہاں کل تو وہاں کونے میں جگہ تھی تو میں نے کہا کہ آپ لوگ ہے ابھی 4-6 لوگ ادھر بھی آ سکتے ہیں، اور تھوڑا تھوڑا اگر آپ حضرات آگے تشریف لے آئیے۔ ہاں ادھر بھی جگہ ہے، ابھی تھوڑی بہت ہو جائے۔ سب چلے گئے، سناٹا ہو گیا، وہ بیچاری اپنا بھائیوں کے انتظار میں بیٹھی رہ گئی۔ آخر کار جب کچھ وقت گزر گیا، سب بڑے گھر کے لوگ 10 بجے تک سوئیں گے، اس وقت ہوتا رہا ہو شاید، ہے نا۔ فیشن جو آج کل ہے کیا ہے؟ رات کے 2 بجے سونا اور 11 بجے اٹھنا۔ بڑے لوگوں کے ہر زمانے میں اپنا الگ الگ پہچان رہی ہے، آج بھی جیسے ویسے اس زمانے میں ہو سکتا ہے رہی ہو، واللہ والا میں کوئی کنفرم نہیں ہوں، لیکن اتنا پتہ ہے کہ لیٹ ہوئے آنے میں۔ آخر میں اس نے کہا کہ کیا کروں جو، جاؤ تم کو کیا دقت ہے، اپنے کسی سے بھی باہر نکل کے پوچھو اپنے باپ کا، تو سب جانتے ہو، ڈی ایم آصف آفس کو نہیں بتا دے گا، کسی بھی رکشے والے کو چلے جاؤ مثلا آج کے حساب سے کہیے۔ وہ چلی۔ اب پھر وہ حدیث دہرائیے ڈاکٹر صاحب، آنکھ شیطان کے تیروں میں سے، اب شیطان گھسا اپنا تیر لے کے، جو آنکھ اس کی واپس ہوئی تو حسن بھی نکلا۔ ان کے دماغ میں آیا کہ یہ سب تو میری وجہ سے ہے۔ شہوت ایک ایسی چیز ہے نا کہ عقل معروف ہو جاتی ہے۔ آپ غور فرما رہے ہیں، عقل پھر یہی وجہ ہے، نہیں ہے یہی وجہ ہے۔ چھٹے امام نے جب فرمایا کہ صاحب زنا کرنے والا کافر نہیں ہے، گناہگار ہے، کافر نہیں ہے، نماز نہ پڑھنے والا کافر ہے۔ تعجب ہوا لوگوں کے ساتھ، نماز نہ پڑھنے والا کافر، اور اتنا بڑا جرم کیا ہے زنا، وہ کافر نہیں ہے۔ امام نے وہی وجہ بتائی، کہ آدمی زنا کرتا ہے کب؟ جب شہوت غالب آ جاتی ہے۔ جب شہوت غالب آتی ہے تو عقل معروف ہو جاتی ہے نا، تو کچھ دیر کے لیے آدمی ہوش میں نہیں رہتا۔ اس میں ایک وجہ ہے، جو آدمی نماز نہیں پڑھتا وہ کیا پاگل ہو گیا ہے؟ وہ کیا کریک ہو گیا ہے؟
اس کی عقل معروف ہو گئی ہے، سوائے اسے کوئی جواب نہیں کو اللہ کو اس قابل سمجھتا ہی نہیں کہ اس کی بات مانی جائے۔ تو جس کی نظر میں خدا کی کوئی اوقات نہ ہو، مسلمان گھر میں پیدا ہونے سے تھوڑی مسلمان ہو جائے۔ اب شیطان نے تیر چلایا، شہوت غالب آئی، کس پر؟ عام آدمی نہیں ہے، مستجاب الدعوات۔ اس لیے میں نے آپ کے ابھی مجلس میں کیا کہا، خبردار آدمی کو کبھی بھی اپنے عمل پر گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے، کبھی بھی اپنے عمل پر غرور نہیں کرنا چاہیے۔ کب پیر پھسل جائے اور کب ساری زندگی کی عبادت برباد ہو جائے کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ بڑے بڑوں کی بات کرتا ہوں، مرجع ہیں، نام سنا ہوگا آپ نے، آیت اللہ العظمی گل بائیگانی رحمت اللہ علیہ، جس کو نقل کیا اپنی کسی کتاب میں شہید دستغیب نے۔ مرجع ہے، مرجع، ان کا اپنا ساتھی اپنے کلاس کا، تو وہ بھی اسی لیول کا ہوگا نا، پڑھے لکھے آدمی، مرجع نہیں ہوئے مگر ہائے پڑھے لکھے آدمی۔ بیماری کی خبر ملی، میرا دوست ہے یار بچپنے کے ساتھی، چلو عیادت کرنے چلتے ہیں، گئے اس کو دیکھنے کے لیے، عالم ہے اور کیا حال ہے، ٹھیک ہے۔ تب تک کہ یار یہ گل پائیگانی یہ بتاؤ پڑھنے میں تیز کون تھا، تم کی میں؟ صحیح صحیح بتاؤ۔ اگر گل پائیگانی کہا یار صحیح بات تو یہ کہ پڑھنے میں تم تیز تھے، کہ یہ تو تم کو بھی اعتراف ہے نا کہ پڑھنے میں میں تیز تھا، کہا بتاؤ پڑھنے میں تیز میں تھا، مرجع تم ہو گئے، یہ کون سی عدالت خدا کی ہے؟ بات یہ نہیں ہے، دیکھیے اتنا پڑھ لکھ کے آدمی کہاں برباد ہو رہا ہے۔ تم خود کا جب پڑھنے میں تیز میں مرجع ہو گئے تم، یہ عدالت خدا کی ہے، ختم، مر گئے۔ یہ انسان مرا کس حالت میں؟ عدل الہی کا انکار کرتا ہوا ہے نا، کفر۔ پتہ نہیں کتنی مجلسیں پڑھی ہوں گی، پتہ نہیں کتنے جو ہے وہ نیکیاں کی ہوں گی، سب ایک منٹ چلتے چلتے ختم۔ لہذا بہت ہوش میں رہنا ہے ہم کو۔ بہار الانوار میں پیغمبر سے یہ روایت ہے، مومن کی پہچان میں حضرت نے فرمایا لا یزال المؤمن خائفا من سوء العاقبہ، مومن مستقل ڈرتا رہتا ہے اپنی بدن جانی سے۔ کیوں ڈرتا ہے؟ لأنه لا يتيقن الوصول الى رضوان اللہ، اس لیے کہ مومن کو یقین نہیں ہوتا کہ اللہ کی رحمت میرے شامل حال ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ خوف و رجا میں درمیان میں رہے آدمی، نہ اتنا مطمئن ہو جائے کہ صاحب میں تو پار ہوا، اور نہ اتنا مایوس ہو جائے کہ صاحب اب بچنا مشکل ہے، بیچ میں رہو، یہ دین سکھاتا ہے، نہ غرور نہ مایوسی۔ شیطان گھس گیا، آنکھ نے اپنا کام شروع کر دیا۔ مولا نے کیا فرمایا؟ آنکھ سے زیادہ اشرف کوئی حصہ نہیں ہے، لہذا جو آنکھ کہے اس کی بات مت مانو۔ اگر یہ مولا کی بات مان گئے ہوتے تو پہلے کہے، لیکن یہ بات میں نے کہی، اگر آنکھ پر اپنے کنٹرول کر لیا ہوتا بچے رہتے نہیں بچے رہتے۔ بس زیادہ آپ کا وقت میں ضائع نہ کروں، بات کہنا بھی چاہتا ہوں اور ادب کا ممبر کا لحاظ بھی۔ خلاصہ کلام یہ کہ شہوت نے اس آدمی کو ایسا دیوانہ کیا کہ گناہ کر بیٹھے، ختم، گناہ کر لیا۔ اب جب شہوت کا بھوت اترا تو عقل جب ٹھکانے آئی، اور یار یہ کیا کیا تم نے، اتنے دن کی رہی صحیح آبرو ختم، برباد۔ اللہ کے ہاں جو بے آبرو ہوئے گناہ کر کے وہ تو ہوئے، پبلک جو تمہارے آگے پیچھے گھومتی تو وہ بھی تو گئی۔ اب کیا کریں؟ اب ایک لمحے کے لیے اللہ کو گئے بھول، اب تو ان میں یہ آئے کہ ابھی صاحب اس کے بھائی ہو جائیں گے، اب کیا ہوگا؟ یہ کیا کیا ہم نے؟ شیطان نے پھر راستہ بتایا، کہ اللہ کی یہ رہے گی تو بولے گی۔ اسی لیے ہے نا کہ ایک بار اگر آدمی پھنس گیا گناہ میں نا تو نکلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ پھر شیطان نکلنے دیتا، یہ کر لو تو بچ جاؤ گے، یہ کر لو تو بچ جاؤ گے، یہ کر لو تو بچ جاؤ گے، پھنساتا چلا جاتا ہے، اور وہ کہتا بھیا نمستے خدا حافظ، نکل لیتا ہے چھوڑ کے ہم کو، پھر کسی کام نہیں آتا ہمارے۔ اب تو گئے بیٹا تم،
शैतान ने कहा कि मार दो, मार दो, जब जिंदा ही नहीं रहेगी तो क्या बताएगी। अभी आगे पीछे सोचने के बजाय शैतान ने किया काबू में नहीं, मार दिया। कौन आदमी है इस पूरे बजे उतना बड़ा आदमी नहीं है इस वक्त, शायद पूरे हिंदुस्तान में शायद ना हो कोई उतना बड़ा आदमी। हाँ, ज़िना, ज़िना के बाद कत्ल, 2 गुनाह एक साथ। गौर फरमाया आपने, लाश कहाँ ले जाए, वहीं गड़ा खोदा, दफन क्या दबाया, दफन क्या करेगा, दबा के बराबर किया और बराबर करके मुसल्ला उसके ऊपर। बुरा न मानिए तो जुमला कहूं, इसीलिए हर मुसल्ला काबिल एहतराम नहीं है। पता नहीं किस मुसल्ले के नीचे क्या दबा है। हाँ, अब जाहिर सी बात है कि उधर से हम लोग के यहाँ, हम लोग गांव के लोग हैं, देहाती, बहुत एजुकेटेड इलाका हम लोगों का नहीं है, देहात के लोग हैं छोटे मोटे, लेकिन साहब ज़रबुल अमसाल बड़ी उम्दा उम्दा है। हम लोगों के देहातों में भी ज़रबुल मसले जो है वो बड़ी गजब, जिसे मतलब बहुत पढ़े लिखे आदमी की हो। जैसे एक ज़रबुल मसल ये है, चोर से कहो चोरी करे, आपकी तरफ ये उसी इलाके के तो क्या भी है, शैतान का काम यही है, इधर कहेगा ये करो तभी ये हो गया। अब साहब जो है वो भाई लोग आ गए इस बीच, साहब अरे अब तो ठीक हो गई, कब की कहाँ थे तुम लोग यार, बड़ा इंतजार करते करते गई बेचारी, अभी तो निकली है। अच्छा ठीक, अरे वहां उसकी रोशन हो गई माशाल्लाह जो हो गई। हाँ जी शुक्रिया अदा। वो शैतान आदमी कहाँ गया, हमारी बहन यहाँ जो है वो एडमिट थी, समझे आप, उसके जो है वो ठीक हो गई, गई घर गई, ये आदमी झूठ बोलता, क्या बकते हो यार, तुम्हारी बहन जो साबित ने ज़िना किया तो कुछ पता है, आप लड़ने में दिमाग खराब है, इतने बड़े जो है वो अल्लाह वाले और ये वो। कहा सुनो यार, इतने भी तबरे तुम मार डाला, क्या बकते हो, कहा जाओ मुसल्ला हटा के देख लो। चोर से कहा चोरी करो, अबे समझो बात तो यार सही है कि जो पैदाइशी अंधी उसको रास्ता रास्ता कुछ पता नहीं कहाँ चली जाएगी, ये ठीक तो नहीं कर, आओ देख लें क्या जाता है। वह हटाया मुसल्ला तो ताजी मिट्टी तो समझ में आ जाती है ना, खोदा लाश निकल आई, अब क्या होगा, अब तो पकड़े गए ना। जिंदगी भर की इज्जत आबरू 1 सेकंड में गई, और इस आबरू को बर्बाद किसने किया, शैतान ने। ठीक है, लेकिन शैतान को क्या वसीला क्या था शैतान का, आँख है ना। इसीलिए कुरान ने क्या कहा, मोमिनीन को भी मोमिनात को भी अपनी आंखें नीची रखो। यह हुक्म बिला वजह नहीं है, इसलिए कि यह आंख बर्बाद कर देगी हमको। सलवात पर मोहम्मद, मगर शैतान छोड़ता नहीं है इतनी आसानी से। अभी तो गुनहगार है ना, पता नहीं कब तौबा कर ले, कब इस्तिग़फ़ार कर ले, अल्लाह की रहमत कब जोश मार जाए, तो ये तो बच सकता है अभी भी। लिहाजा अभी काम खत्म नहीं हुआ शैतान का। अब बहरहाल बेचारे पकड़े गए, हंगामा हुआ, खुलासा कलाम ये के तय हुआ कि इनको फांसी पे लटक गए। सामने आया शैतान, बचा सकता हूं, आप गौर कर रहे हैं, बचा लो भाई, लेकिन कुछ चीजें हैं जो हमारे यहाँ गलत मशहूर हो गई हैं और उसकी इस्लाह जरूरी है। मसलन एक मिसरा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मशहूर हो गया है, मिसरा इमाम का, लेकिन एक मिसरा मशहूर हुआ, पूरा शेर नहीं हुआ। मिसरा क्या है इमाम का, जिल्लत की जिंदगी से इज्जत की मौत बेहतर, ये मिसरा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का है। सटीक तर्जुमा किया जिसने भी किया है। असल मिसरा सुनो, अल मौत औला, बहुत आसान है, इसको तर्जुमे की जरूरत, अल मौत औला, मौत औला है, बेहतर है, काहे से, मिन रुकूबिल आरी, जिल्लत की आर की जिंदगी से। ये एक मिसरा इमाम हुसैन का है। दूसरा मिसरा क्या है, दूसरा मिसरा चूंकि हमारे मिजाज का नहीं है ना, इसलिए नहीं मशहूर हुआ, पूरा शेर है इमाम का नहीं है। अल मौत औला मिन रुकूबिल आरी वल आर औला मिन दुखूलिन नारी।
ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر. ذلیل مت ہو, مر جاؤ, ذلیل مت ہو. مطلب کہ اگر کہیں معاملہ دائر ہو جائے ذلت میں اور عزت کی موت میں تو ہم کو کیا اختیار کرنا ہے؟ عزت کی موت. لیکن اگر کہیں معاملہ آ جائے ذلت میں اور جہنم میں, ہم کو کیا اختیار کرنا ہے؟ ذلت یا جہنم؟ ذلت. لہذا دوسرا مصرع امام کا ہے کہ والعار اولا من دخول النار, ذلت بہتر ہے جہنم میں جانے سے. کیوں؟ اس لیے کہ ذلت کتنے دن کے لیے؟ سال بھر, 6 مہینہ, 2 سال, 5 سال, 10 سال, 20 سال. اور جہنم ماشاء اللہ ہو گئی نا. تو ہم آدھا مصرع. ویسے ہی ایک چیز اور بڑی مشہور ہے, وہ غلط مشہور ہے. جان ہے, صحیح ہے سر, یہیں سے سمجھ میں آ جائے گا. جان ہے تو جہان ہے. اتنا رانگ فکرہ ہے یہ کہ اسی میں آدمی برباد ہوتا ہے. یہ بیچارہ جو برباد ہوا ہے نا, اسی پہ برباد ہوا. پھانسی پہ لٹکا دیے گئے, شیطان سامنے سے آیا, اب تو گئے بیٹا, کوئی نہیں بچا سکتا تم کو, بس 2 منٹ بچا ہے, پھانسی. بچا لو بھائی. کیا کرنا ہوگا؟ کہ بچا لوں گا. ہاں تو بچا لو. کہا اسے تھوڑی کہ کیا کرنا ہوگا؟ کہ ہم کو ایک سجدہ کر لو. اس کے دماغ میں کیا آیا؟ جان ہے تو جہان ہے. ابھی تک کیا تھا نا, گناہگار تھا, مجرم تھا, خطاکار تھا, سزا کاٹ کے واپس آ جاتا مومن ہونے کی بنیاد کے اوپر. لیکن کافر تو نہیں تھا نا. شیطان نے کہا یار ابھی تو کام نہیں ہوا. اس نے سوچا جان ہے تو جہان ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے بھائی بچا لو. کہا مجھ کو سجدہ کرو. کہ یہاں اس تختہ دار پر کیسے سجدہ کر لو؟ کہ کچھ نہیں کرنا, سجدے کے نیت سے پلک جھکا لو. اس نے سوچا وہی جان ہے تو جہان ہے. پلک جھپکائی, روح نکل گئی. وہ آدمی جو مستجاب الدعوات تھا کس حال میں مرا باس؟ کفر کی حال میں. اس کفر تک پہنچایا کس نے؟ آپ کو قابو نہ کرنے کی وجہ سے. اب سمجھے مولا کا فقرہ کہ آنکھ شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے, اس سے بہتر کوئی حصہ نہیں. اس کو اپنے قابو میں رکھو, کنٹرول میں رکھو. اگر اس آدمی نے یہ طے کر لیا تو اس آخری وقت بھی کہ دین ہے تو جہان ہے, تو شاید اللہ معاف کر دیتا, بچ جاتا. لیکن اس کے ذہن میں کیا تھا؟ جان ہے تو. لہٰذا میں اپنے بچوں سے کہتا ہوں یہ آج دماغ میں گھسائیے, دین جان ہے تو جہان ہے نہیں, دین ہے تو جہان ہے. سنا دوں. کلّا صاحب اتنا آپ کہہ رہے ہیں آنکھیں نیچی رکھو, آنکھیں نیچی رکھو. اب ہم ایسے علاقے میں رہتے ہیں جہاں کوئی پردہ ہی نہیں کرتا. کیا کریں ہم کہاں جائیں؟ نگاہ پڑھنا اور ہے, نگاہ ڈالنا اور ہے. اور اگر اپنے جو نفس پر قابو ہو تو ایسوں پر نگاہ ڈالنے میں بھی, پڑھنے میں بھی کوئی حرج. یہ کہاں سے کہہ دیا آپ نے؟ کہ یہ حدیث یہاں موجود ہے. کافی جلد 5 صفحہ 524 حدیث نمبر 1. مراجع نے فتویٰ بھی دیا اس پر کہ جو لوگ, جو عورتیں منع کرنے کے باوجود بھی پردہ نہیں کرتی ہیں تو ان پر نگاہ پڑ جائے, کوئی حرج نہیں ہے. شرط یہ ہے کہ کسی مفسدے کا امکان نہ ہو. صلوات محمد. چنانچہ اس فتوے کی بنیاد یہ ہے, حدیث کیا ہے؟ راوی کہتا ہے سہیل, راوی کا نام ہے عباد بن صہیب.
وہ کہتے سمعت ابا عبداللہ یقول، راوی کہتا میں نے امام صادق علیہ السلام کو کہتے ہوئے لا بأس بالنظر الى رؤوس اہل التہام، تہامہ کے لوگوں پر نگاہ ڈالنے میں کوئی حرج نہیں ہے، والاعراب، اور یہ جو بدو عرب ہیں ان کے بھی سروں پر نظر ڈالنے میں کوئی حرج نہیں ہے، واہل السواد والعلوج، یہ کالے، یہ افریقی، کیوں؟ لأنہم اذا نہوا لا ینتہون، اس لیے کہ جب ان کو منع کیا جاتا ہے یہ نہیں مانتے، ان سے کہا جاتا ہے کہ پردہ کرو اپنا حجاب میں رہو، یہ نہیں سنتی ہے، تو چونکہ یہ حکم الہی کو نہیں مانتی ہے تو آگ تھوڑی پھوڑ لو گے تم اپنی، مگر احتیاط کے ساتھ۔ صلوات پر محمد ایک حدیث میں سناتا ہوں اور اگلے سال آؤں اور چاہے نہ آؤں، اس سے بحث نہیں ہے۔ عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ بھائی مجلس میں کسی کے اوپر طنز نہیں ہونا چاہیے اور واقع نہیں ہونا چاہیے، کسی کے خلاف نہیں پڑھنا چاہیے، واقع نہیں پڑھنا چاہیے، لیکن میں یہ نہیں کہوں گا کس کے خلاف پڑھ رہا ہوں، لیکن میرے دماغ میں ایک چیز ہے جس کی وجہ سے یہ روایت نقل کر رہا ہوں، اور پہلے دوہرا دوں پھر سے، جو اکثر ہر سال، آپ کی پتہ نہیں کہاں بھولے ہوئے تھے، نہیں دہرایا میں نے اس کو، ہر سال شیعہ گھر میں پیدا ہونے سے کوئی شیعہ نہیں ہوتا، مسلمان گھر میں پیدا ہونے سے کوئی مسلمان نہیں ہوتا، رضا تقی نقی جعفر نام رکھ لینے سے کوئی شیعہ نہیں ہوتا، پگڑی باندھ لینے سے کوئی شیعہ نہیں ہوتا، قبا پہن لینے سے کوئی شیعہ نہیں ہوتا، چاہے مرد ہو چاہے عورت۔ آپ صاحب مجلس میں 1 لاکھ روپیہ خرچ کر رہے ہیں اور یہاں تک کا اسکرٹ پہنے ہوئے یہ یوں پلو پڑا ہوا چلے آ رہے ہیں، صاحب اتنا بڑا سے پرس لیے ہوئے تاکہ لوگ بڑا آدمی سمجھیں، تاکہ آپ کی ایک شخصیت ہو جائے، پردے میں آپ چھوٹی ہو جائیں گے۔ حق کیا ہے تم کو فاطمہ زہرا پر رونے کا؟ ایک جملہ میں نے ابھی وہاں کی مجلس میں کہا تھا، امام حسین علیہ السلام ہارے کے جیتے، بولیے ساجد صاحب آپ ٹی وی کے آدمی ہیں، اب یاد آیا کہ تو دیکھا پروڈیوسر کیا ہے، ساجد رضوی ہے، وہی ہے نا، آپ بتائیے امام حسین علیہ السلام جیتے کہ ہارے؟ اگر آپ کو ڈاکیومنٹری بنانا پڑے کیا بنائیے گا؟ جیتے، کس سے جیتے؟ یزید سے، احسنت، یزید سے جیت گئے، اس میں شک نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یزید گردن کٹنا معیار تھوڑی ہے جیت اور ہار کا، معیار کیا ہے؟ مقصد کیا تھا؟ ہم بیعت لے کے رہیں گے، ادھر کیا تھا؟ ہم مر جائیں گے، بیعت نہیں کریں گے۔ سمجھ لیا کہ یزید کی ضد تھی، بیعت لیں گے، امام حسین نے کہا نہیں کریں گے، کاٹ لیا سر، کاٹ لو، بیعت ہے، مقصد میں نہیں پورا۔ تو اس میں پکی بات ہے کہ حضرت سید الشہداء سلام اللہ علیہ یزید نہیں 1000 یزید آ جاتے، امام حسین کی جیت ہے نا، پکے۔ تو یزیدیوں سے تو جیت گئے، ہم سے آپ سے جیتے کہ نہیں جیتے؟ سوال یہاں ہے، ہم سے آپ سے، اس لیے کہ وہاں اگر معاملہ مقصد کا ہے تو وہاں تو مقصد کے اعتبار سے حسین جیت گئے، پکی بات ہے۔
ہمارے تئیں ان کا ایم کیا تھا؟ مقصد اصلاح، امر بالمعروف، نہی عن المنکر۔ آج اگر ہم مومن ہیں، ہمارے گھر کی عورتیں پردہ دار ہیں، تو زینب جیت گئی۔ اور ہم نے سب کیا، ہمارے پاس ایمان نہیں، دین نہیں، ہماری عورتوں کے پاس پردہ نہیں، تو حسین سب سے جیت گئے، بے پردہ عورت سے ہار گئے۔ دیا ہوگا آپ نے، قربانی ہوگا، ہم سے کیا مطلب ہے، میں اپنی وہ ہوں۔ اب بہت سخت ہو جائے گا جملہ، کہہ نہیں سکتا ہوں میں۔ جس انسان کو یزید نہیں ہرا سکا، اس انسان کو جو ہے وہ بے پردہ عورتوں نے، بے نمازیوں نے، شرابیوں نے۔ اللہ اکبر۔ چنانچہ ایک حدیث سناتا ہوں میں، دھیرے دھیرے وقت گزرتا جا رہا ہے، پیغمبر آئے۔ میں اپنی جو ہے وہ بچیوں کے لیے، اپنے سے چھوٹی عورتوں کے لیے، بڑے لوگوں سے بدتمیزی نہیں کرنا چاہیے، چھوٹوں کو سمجھانا چاہیے، میرا اپنا خیال ہے۔ ایک حدیث سن لو میری بیٹیوں، میری بچیوں، میری بہنوں، اور اس کے بعد جا کے گھر پہ غور کرنا۔ پیغمبر منبر پر آئے، حدیث یہاں ہے، پیغمبر منبر پر آئے، اتنے لوگ ماشاءاللہ مجمع جمع ہے یہاں، اور مجھے پتا ہے کہ کئی کئی کلومیٹر سے لوگ آتے ہیں، ہے نا؟ کروت کے یہاں سے کتنی دور ہے؟ 6 کلومیٹر، اس سے بھی دور سے لوگ آتے ہیں نا۔ تو یہ معمولی نا، رات کے 10 بج رہے ہیں اس وقت، اور آدمی 6 کلومیٹر سے چلا آ رہا ہے، تو محبت ہی میں تو۔ اور آپ اتنی محنت سے آئیے، اور میں بجائے کچھ بیان کرنے کے ایک سوال کر دو، ممبر سے اتروں چلا جاؤں۔ یہ اب تک کی مجلسوں کوئی ذکر نہیں ہوگا، لیکن آج کے واقعے کا تذکرہ پورے بھوپال میں دوڑے گا نہیں دوڑے گا؟ یار بتاؤ، اتنی دور سے دوڑ کے گئے، ایک سوال کیا ہٹر کے نہیں، یہ پاگل ہے، دماغ خراب ہے۔ تو اس طرح کی چیزیں زیادہ مشہور ہوتی ہیں۔ پیغمبر ممبر پر آئے، خطبہ دیتے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں، ممبر پر آئے اور بجائے تقریر کرنے کے پوچھا، عورت اپنے اللہ سے کب بہت قریب ہوتی ہے؟ ایک سے ایک مجمع ہے اس میں نا، سب چپ۔ آپ سوچیں گے ہو سکتا مولا نہ رہے ہوں، مولا تھے، مگر انہوں نے بھی کوئی جواب۔ رسول اللہ ممبر سے اتر چلے گئے۔ اس زمانے کے رواج کیا تھی؟ جو لوگ مجلس میں جاتے تھے، جب گھر آتے تھے تو ریپیٹ کرتے تھے گھر والوں کو بیان۔ امام حسین کا بھی قصہ سنا ہوگا آپ نے، امام حسین کا سنا ہوگا۔ تو تقریباً یہ ایک عام رسم تھی کہ جو بھی گیا ہے بس میں پیغمبر میں واپس آ کر کے وہ بیان کرے گا، پیغمبر نے کیا فرمایا۔ آج جب لوگ گھر پہنچے تو جی سنتے ہیں آج کیا کہا رسول اللہ نے، ہر گھر کی آواز یہ ہوگی، ہے کہ نہیں؟ اور ان لوگ ہے کیا بتائیں، بالکل لکھنوی انداز میں، آج تو رسول اللہ نے کچھ فرمایا ہی نہیں، عجیب اللہ۔ پھر انہوں نے ایک سوال کر لیا، کیا عورت اپنے اللہ سے کب بہت قریب ہوتی ہے؟ تو اپنا میٹر تھا نا، تو عورت بھی کام کھڑے ہو جائیں گے۔ تو کسی نے جواب دیا؟ کرنا سب چپ۔ کتاب کی بات ہے، کامن سینس سے بھی سوچے آدمی، تو ہر عورت ہے علی نہیں تھے کیا؟ فقہی کتاب کی بات نہیں کراتے ہیں، سوال آئے گا نہیں آئے گا، ہے آج علی نہیں تھے کیا؟ ہر آدمی کیا کہ پتہ نہیں کیا چکر تھے، تو جی واللہ علی بھی بیٹھے تھے، مگر نہیں معلوم کیا چکر ہے، چپ تھے۔ تو جب ہر جگہ ہوگا تو خود علی کے گھر میں بھی تو یہ بات ہوگی۔ پہنچے، بابا نے آج کیا فرمایا؟ کہا آج تو بابا نے کچھ کہا ہی نہیں۔ پھر کہا انہوں نے الٹا سوال کر لیا۔ کیا سوال کیا؟ عورت اپنے اللہ سے کب بہت قریب ہوتی ہے؟ تو کسی نے جواب دیا؟ کرنا آپ نے، ہم نے بھی نہیں دیا۔ کیوں؟ اگر پیغمبر کا مطلب ہوتا کہ ہم سے پوچھے تو ہم کو اشارہ کرتے، بلا جا کیوں پوچھے؟ زبان میں بات آ چکی ہے نا، بلا جا کہیں بولے بھائی؟ ان کا مقصد ہے کہ علی بتائیے تو بتا دیتا، یا علی
میں جواب دے دوں آپ پہنچا دیجیے گا؟ یہ اہتمام ملاحظہ کیجیے کہ عورت کی بات عورت کی زبان سے کہلوائی جائے، تاکہ یہ نہ کہہ سکیں عورتیں کل کو کہ رسول اللہ تو مرد ہے، ان کو کیا پتا پردے میں کتنی پرابلم ہوتی ہے، لہذا عورت سے کہلوایا جائے گا۔ میں جواب دے دوں آپ پہنچا دیجیے گا؟ بالکل۔ فرمائیے اب یہاں کے اوپر جو جواب ہے، جواب سنیے آپ اچھی سی صلوات کے بعد۔ مستدرک الوسائل جلد 14 صفحہ 289 289 حدیث نمبر 16741۔ ای شیء خیر للمرأة، وہی بات پیغمبر نے پوچھا عورت کے لیے سب سے بڑھیا چیز کیا ہے؟ فلم یجب احد منا، ہم میں سے کسی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ فذکرت ذلک لفاطمہ، میں نے اس بات کا تذکرہ جناب فاطمہ سے کر دیا۔ فقالت، اب جناب فاطمہ کا جواب ہے، فقالت ما من شیء خیر للمرأة من ان لا ترى رجلا ولا یراها، کوئی بھی چیز عورت کے لیے اس سے بہتر نہیں ہو سکتی کہ نہ وہ نامحرم کو دیکھے نہ نامحرم اس کو دیکھے۔ خیر اب بات ہو گئی، دوسرے دن پہنچے، پھر مجمع اکٹھا ہوا، سمجھے؟ ہاں تو کل میں نے ایک سوال کیا تھا، فطری بات ہے نہیں ہے، تب تک جو ہے مجمع چپ تو ہوگا نا، عقلی بات ہے، کتابیں یہ بھی آ رہی ہے، پھر جو ہے وہ سوال مجمع چپ۔ علی نے کہا یا رسول اللہ میں جواب دے دوں؟ تو ہر آدمی سوچا میں تو آپ بھی تو کل کیوں نہیں بولے تھے بھائی صاحب؟ فطری بات ہے کہ نہیں ہے کہ جیسے ہی علی کہیں گے کہ یا رسول اللہ میں جواب دے، کتاب کی بات نہیں ہے یہ عقل ہے، یا رسول اللہ میں جواب دوں بسم اللہ، اچھا تو کل کیوں نہیں جواب دیا؟ فرمائیے مولا کائنات نے جواب سنا دیا کہ عورت کے لیے اس سے بڑھیا کوئی چیز نہیں ہے کہ نہ کوئی نامحرم اس کو دیکھے نہ نامحرم کو وہ دیکھے۔ اچھا پیغمبر کو پتا نہیں ہے کہ کس کا بیان ہے یہ؟ رسول اللہ کو پتا نہیں۔ پیغمبر نے کہا یا علی جواب کہاں سے لائے؟ یا علی جواب کہاں سے لائے؟ تو ہم لوگ جو جذباتی لوگ ہیں مصلحت سمجھتے نہیں، بڑی جلدی جوش آتا ہے نا ہم لوگوں کو، یا رسول اللہ یہ کون سی بات ہے، آپ باب مدینۃ العلم کی توہین کر رہے ہیں معاذ اللہ۔ دیکھیے ہر جگہ اعتراض تاؤ میں نہیں کیا جاتا، تھوڑا اہل بیت کی مصلحتوں کو بھی سمجھا جاتا ہے، جب سمجھا جاتا ہے۔ ایک شخص آیا چھٹے امام کی بارگاہ، کتاب یہاں نہیں وہاں اوپر ہے، چھٹے امام کی بارگاہ میں امام نے اسے غور سے دیکھا، کہنے لگا تم کو ہم دیکھ کے لگتا ایسا ہے کہ تم کو اگر جو ہے وہ ہمارا کوئی دشمن مل جائے، مطلب اہل بیت کا علی کا، اس کی ناک رگڑ ڈالو گے تم۔ وہ خوش ہو گیا، کہنے لگا مولا میں نہیں، میرے پورے گھر والوں کا حال یہی ہے، مل جائے گا تو دیکھو ناک رگڑ دوں گا۔ امام نے فرمایا مگر ہم خود ایسے نہیں ہیں۔ جواب سنیے آپ، امام نے فرمایا مگر ہم خود ایسا نہیں کرتے۔ اکثر ہوتا میں مسجد میں ہوں اور وہاں جو ہے وہ آدمی میرے جد علی کو برا بھلا کہہ رہا ہے، میں کھمبے کے پیچھے چلا جاتا ہوں کہ وہ مجھ کو نہ دیکھے۔ اس کے بعد جب وہ کر چکتا ہے میں چلتا ہوں، اس کو سلام کرتا ہوں، مصافحہ کرتا ہوں، جاتا ہوں۔ کیا مطلب ہوگا؟ مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو اپنی طرف لاؤ اخلاق کے ذریعے سے۔ صلوات بر محمد میں کل اس کی صحیح کر دوں، پھر مجھ کو تھوڑا سا ٹینشن ہو گیا کہ چھٹے امام یا 11ویں امام مس کر رہا ہوں میں، ان دونوں میں سے کسی امام سے یہ داستان ہے۔ یا رسول علی لائے کہاں سے؟ تو ہم لوگ تو جوش والے ہیں، یا رسول اللہ آپ نے ہمارے معاشرت توہین، معاذ اللہ استغفر اللہ، مصلحت ہے۔ علی جواب کہاں سے لائے؟ یہ پوچھنے کا کیا مطلب ہوا؟ یعنی ہر آدمی ابے یعنی ان کا جواب نہیں ہے، اور ہر آدمی جو مجمع میں آئے یعنی یہ علی کا جواب نہیں ہے، تو جو نہیں بھی متوجہ ہے نا وہ بھی کان لگا لے گا، تو پھر یہ علی کس سے پوچھ کے آئے ہیں؟ اور اب علی نے کہا سارے
دیکھیے پیغمبر کا سارے کان لگے کہ یہ فقرہ کس کا؟ مولا کائنات نے کہا فاطمہ زہرا. آپ کی بیٹی فاطمہ کا فقرہ ہے. فذکرت ذلک لرسول اللہ. مولا کہتے میں نے پیغمبر سے جب بیان کیا کہ یہ فاطمہ نے فرمایا ہے، فقال رسول اللہ نے فرمایا صدقت انہا بضعۃ منی. صحیح کہا میری بیٹی نے، وہ میرا پارے جگر ہے، میرے جگر کا ٹکڑا ہے. اب گھر پہنچے لوگ، پھر وہی کتاب کی بات نہیں ہے، اب کامن سینس. گھر پہنچے لوگ، فطرت کیا ہے؟ کل والے سوال کا کیا ہوا؟ کل والے سوال کا کیا ہوا؟ عقلی بات ہے کہ نہیں ہے؟ اب ہر آدمی کا کہاں مل گیا جواب؟ کس نے دیا؟ کہا علی نے. تو علی کل کو نہیں بولے، وہ علی کا تھوڑی تھا، وہ فاطمہ نے کہلوایا تھا، علی نے پہنچایا ہے. اب اہتمام سمجھے، اگر نبی نے کہا فاطمہ میرا جز ہے تو رسول اللہ تو پردوں کے درمیان کھڑے ہو کے تقریر کرتے ہیں. جزو رسالت اپنی بات کیسے پہنچائے؟ پیغمبر کا طریقہ دیکھا، فاطمہ گھر میں ہے، فاطمہ کی حدیث گھر گھر پہنچ رہی ہے. صلوات بر محمد و سب کو توفیق دے اس راہ پر چل سکے جس راہ کے لیے تیرے حسین نے پورا گھر لٹا دیا. انی خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی. میں نکلا ہوں نانا کی امت میں اصلاح کے لیے، میں نکلا ہوں. ایسے ایسے سن لیجئے سلمان فارسی، بس تو جملے ہیں، اور دلانی ہو گئی. آج بھی روز سوچ کے آتے ہیں کہ 1 گھنٹے میں ختم کر دینا، مگر وہ قدرت کیا مرضی ہے. بہرحال 5 منٹ. سلمان اپنے کھیت میں ہے، باغ میں ہے، کچھ کر رہے ہیں. ایک یہودی آ گیا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سلمان بھائی ایک کام ہے آپ سے. بولیے. یار میری ایک لڑکی بیمار ہے، بہت حالت خراب، اس کی بہت ڈاکٹر دوا علاج کر لیا، کچھ نہیں ہوتا. ہم لوگوں کے یہاں رواج ہے کہ آپس میں بیٹھتے ہیں، موسیٰ کو وسیلہ قرار دے. کبھی کبھی اللہ سے وہ بھی کر لیا، نہیں ہوا کچھ. تم اپنے نبی کے بڑے بزرگ صحابی ہو بھائی، تم دعا کر دو، شاید تمہاری لگ جائے. اگر ٹھیک ہو گئی نا، جو کہو گے پیسہ دوں گا. سلمان نے کہا سلام اللہ علیہ، ٹھیک ہونے کی تو گارنٹی ہے مگر پیسہ نہیں. بات دوسری ہے. کیا؟ کلمہ پڑھو گے مسلمان ہو جاؤ گے؟ اس نے کہا بالکل ہو جاؤ. تو آؤ لے کے چلے. کہاں؟ طبیب. بہت دیکھ کہ یار ہم جس طبیب کے پاس لے چل رہے ہیں وہاں چلو. لے کے آئے. ہاں کہاں؟ سمجھ گئے نا آپ، سنتے رہتے ہیں. الباب امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ. کیا بات ہے سلمان، کیا معاملہ ہے؟ مولا یہ میٹر اس طرح کا ہے. ٹھیک ہے، تشت لاؤ، لگن لاؤ. لگن آئی. پانی بھر دو. پانی بھر دیا. لیکن یہ وہی مصلحت ہم نہیں سمجھتے نا. کیا علی علیہ السلام جو ایک یا اللہ کہتے یہ لڑکی ٹھیک نہ ہو جاتی؟ ہاں، لیکن وہ مصلحت سب جانتے ہیں. یہ حسین دیکھو کہاں ہے، بلاؤ. امام آئے. کہ بھیا ذرا اس میں ہاتھ ڈال دیجیے اپنا. پانی میں امام نے ہاتھ ڈالا. بعض یہ کہتے ہیں کہ حضرت نے ہلکا سا چھینٹا مار دیا، اس کی آنکھیں بینا ہو گئی فوراً. امام نے کہا یہ پانی لے جاؤ، اس سے نہلا دینا، اور بھی جو اس کی بیماریاں ہیں سب ٹھیک ہو جائیں گے. دوسرے دن بچی خوبصورت لے کر کے آیا. ہاں توجہ فرما رہے ہیں، لے کر کے آیا. صاحب ہم جا رہے ہیں. اشہدو ان لا الہ الا اللہ اشہدو ان محمد. وعدے کا پکا، شام کا رہنے والا ہوں اس لیے جانا ہے. جاؤ. نہیں صاحب ایک آپ سے درخواست ہے. کیا؟ کہیں سوچتا یہ تو میرے لیے مردہ تھی صاحب، مر چکی تھی.
آپ کی وجہ سے اس کو زندگی ملی ہے، تو سوچتا یہیں چھوڑ دو، 1-2 سال رہے گی، آپ کے بچوں کی خدمت کرے گی، تھوڑا دین ایمان سیکھ جائے گی، چھوڑو جاؤ۔ اب وہ جناب زینب اور گھر میں رہتی ہے، زینب کی خدمت کرتی ہے، زینب سے سیکھتی ہے، ہو گئی زینب کی شاگردہ ہے نا۔ 1 سال آیا، جانے لگا، امام نے کہا کہ کہاں جا رہے ہیں؟ کہنے لگا صاحب جا رہے ہیں، اپنی لڑکی بھی لیتے جاؤ۔ کیوں صاحب کچھ غلط؟ نہیں لے جاؤ یار، کب تک یہاں رہے گی، سیکھ لیا اس نے، شادی بیاہ کا وقت ہے، جو ہے وہ جاؤ دیو کوئی رشتہ وشتہ مل جائے ٹھیک ٹھاک، شادی کر دینا، اس کو لے چلا گیا۔ شام کا رہنے والا، اب اتنا وہ بات تو نہیں ہے اس کے اندر جو مدینے والوں میں ہوگی، کوفے والوں میں ہوگی، تو سب تو ہاؤ بھاؤ دیکھنے والے تھا۔ وہ لڑکی جو اپاہج تھی نا، امام حسین کے صدقے میں جو ٹھیک ہوئی، ایسا حسن دکھ رہا صاحب اس کا کہ اس کی خوبصورتی کی چرچے ہونے لگے، اور یہ بات آگے تک چلی گئی، پیغام آ گیا یزید کی طرف سے، یہ سب بھی ہاؤ بھاؤ دیکھ کے شادی کر دی۔ شادی ہو گئی تو مانا کہ یہ ہے آج یزید کے یہاں، لیکن تربیت کا بڑا اثر ہوتا ہے نا، پرورش کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ جانتے ہیں تربیت کا اثر کیا ہوا؟ جب یہ لٹا ہوا قافلہ، ایک زمانہ گزر گیا، جب یہ لٹا ہوا قافلہ شام میں پہنچا، اس کو بھی پتا چلا کہ کچھ قیدی آئے ہیں، تو آئے ہوں گے، اس سے کیا مطلب، لیکن وہ پرورش کا اثر، اس کو جو ہے وہ الجھن ہونے لگی، کون لوگ ہیں، کیا ہے، کس طرح رہ رہے ہیں۔ یزید سے پوچھا کہ سنا ہے کچھ قیدی آئے ہیں، کہا میں ملنا چاہتی ہوں۔ یزید نے کہا دن میں نہیں، رات میں، ڈر رہا ہوگا اس کو کہ کہیں پہچان کے ہنگامہ نہ کر دیں۔ رات آئی، مروں میں کافی بزرگ خطیب گزرے ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ صاحب رات آئی، ایک نوکرانی کنیز آگے آگے کرسی لے کر کے اور چراغ، اور پیچھے پیچھے یہ ہند جو قصہ پڑھتا ہے نا ہند کا، یہ ہند کو کیا تعلق تھا امام حسین سے، وہ تعلق یہ ہے۔ اب جیسے صاحب پہنچی قید خانے میں، جناب زینب نے دیکھا، پہچان گئی۔ اللہ نہ کرے کسی عزت دار کے لیے یہ دن آ جائے، خدا نہ کرے کسی آبرومند کے اوپر یہ وقت آ جائے۔ جزاکم ربکم، مروں میں کافی تو یہاں تک کہتے ہیں، پڑھا نہیں میں نے، وہ کہتے ہیں کہ صاحب جناب زینب نے اپنے آپ کو دوسرے قیدیوں کے بیچ چھپا لیا کہ یہ مجھ کو دیکھنے نہ پائے، پہچان نہ پائے، عزت کی بات ہے نا، آخروں کی بات ہے، پتہ نہیں۔ خیر وہ آئے، کرسی رکھ دی گئی، ہند کرسی پر بیٹھ گئی، جو کل تک خدمتگار تھی وہ کہاں بیٹھی؟ کرسی پر۔ علی کی بیٹیاں، نبی کی نواسیاں کہاں ہیں؟ زمین پر۔ کوئی صاحب جواب دیجئے، میں کچھ پوچھنا چاہتی ہوں۔ ظاہر سی بات ہے کہ جناب زینب کے علاوہ کون جواب دے گا؟ سلام اللہ علیہ۔ پوچھو، پہلا سوال، من ای البلاد انتم، آپ لوگ کس شہر کی رہنے والی ہیں؟ فرمایا ہم لوگ مدینے کے ہیں۔ کہنے لگی مدینہ تو عرب ہر شہر پر بھی مدینہ کہتے ہیں، آپ کون سے مدینے کی ہیں؟ کہا مدینہ الرسول کے رہنے والے ہیں، مدینہ پیغمبر کے رہنے والے ہیں۔ تربیت کا اثر دیکھیں گے، اٹھی کرسی سے بیٹھ گئی زمین پر۔ شہزادی نے کہا کیوں زمین میں کیوں بیٹھ گئی ہو؟ کہنے لگی اس لیے کہ آپ لوگ رسول اللہ کے شہر کی ہیں نا، پیغمبر کے احترام میں۔ ذرا انصاف سے بتائیے کہ بی بی کے دل میں کیا گزرنا نا، آپ کے شہری ہونے کا اتنا احترام۔ جزاکم ربکم، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت کے۔ جزاکم ربکم۔ بس تو ایک سوال میں کرنا چاہتی ہوں، جب آپ لوگ مدینہ کی رہنے والی ہیں تو یہ بتائیے محلہ بنی ہاشم کو جانتی ہیں؟ ہاں بالکل جانتے ہیں۔ اچھا جب بنی ہاشم کے محلے سے واقف ہو تو یہ بتاؤ علی کا گھرانہ جانتی ہیں؟ ہاں وہ بھی جانتے ہیں۔ تو آخری سوال کا جواب دے دو، جب علی کے گھرانے کو جانتی ہو تو اس میں میری ایک بیوی ہے زینب نام کی، جانتی ہو؟ مرحوم کافی کہتے ہیں شہزادی نے سر جھکا لیا، تڑپ گئی ہے، کیا بات ہے زینب کے نام میں تم چپ کیوں ہو گئی ہو؟
ایک مرتبہ شہزادی نے کہا کہ ہند حق ہے تجھ کو تو نہ پہچانے، اس لیے کہ تو ناز و نعمت میں زندگی گزار رہی ہے نا، زینب کربلا سے شام تک مصیبتیں برداشت کرتی رہی ہے، تجھے حق ہے کہ تو نہ پہچانے۔ جیسے ہی اس کو احساس ہوا، زینب کہتے ہیں ہمارے بزرگ کہ بھاگی ہوئی آئی یزید کے پاس، یزید راس و بنت نبینا علی باب دارنا، یہ ہمارے دروازے پر نبی کے نواسے کا سر لٹک رہا ہے۔ یزید اٹھا، اس نے اپنی آواز ڈالنی چاہیے، کہتی میرے پردے کا اتنا خیال، نبی کی نواسیاں، علی کی بیٹیاں بے مقنو چادر میں مرحوم علی حیدر نقوی، محترمہ رضیہ سلطان علی اطہر نقوی، مرحوم آمنہ خاتون، مرحومہ عقلاً رقیہ حیدر، تفسیر